بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. محترم ناظرین، آئی ٹی گائیڈ کی نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان ملک حسن رضا قطاری حاضر خدمت ہے اور سلام پیش کرتا ہے. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، ماہ رمضان المبارک سایہ فگن ہے. اللہ عز و جل کی رحمتیں اور برکتیں ہم پر نازل ہو رہی ہیں. مختلف احادیث میں ان باتوں کا ذکر آتا ہے جن کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے. پہلا عشرہ لوگوں کو مغفرت ملتی ہے، دوسرا عشرہ، تیسرے عشرے میں جنت کے سرٹیفکیٹ جو ہمیں الاؤ ہوتے ہیں، یعنی جہنم سے آزادی ملتی ہے. تو ہمارے لیے یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر ہم نے اپنا تمام جو گناہوں کا سٹاک ہے اس کو ریموو کرتے ہوئے نیکیوں کا سٹاک اس میں لانا ہے. دوسری طرف اللہ عز و جل نے ہمارے اس پیارے ملک پاکستان کو اس وقت جس بہت بڑے امتحان میں ڈال رکھا ہے، بے شک کہ یہ ہماری ہی کوتاہیوں کی وجہ سے ہے کہ اس وقت ایک جان لیوا سیلاب جو ہے وہ پاکستان کی قوم پر مسلط ہے. اور ہمارے وہ بہن بھائی، وہ بزرگ جو کبھی بہت خوشحال تھے، آج انہیں سیلاب نے اس قدر لاچار اور غریب بنا دیا ہے کہ وہ ہماری امداد کے منتظر ہیں. اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے میں آپ لوگوں سے یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ جہاں تک ہو سکے ان کی امداد کیجیے. ان کے لیے ریسورسز جو بھی سورس ہیں آپ جس طریقے سے بھی پہنچا سکتے ہیں. اگر آپ نقد دے سکتے ہیں، اگر آپ کپڑوں کی صورت میں، غذا کی صورت میں یا دوسری اشیاء کی صورت میں دے سکتے ہیں، تو جو آپ کے لیے ریلائبل سورس ہے، چاہے اس میں کوئی بھی تنظیم ہے، کوئی فلاحی تنظیم ہے، کوئی مذہبی تنظیم ہے، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے اس میں کنٹریبیوٹ کیجئے تاکہ ہماری قوم جو ہے وہ اس مشکل لمحے میں سرخرو ہو سکے. اور ہم اس مذہبی لحاظ سے بھی اگر دیکھیں تو یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ بخش رہا ہے، زیادہ سے زیادہ دے رہا ہے. تو یہ جب ہم صدقہ خیرات کریں گے تو اس کا بھی زیادہ سے زیادہ ثواب ہوگا کہ نوافل جب فرضوں میں کنورٹ کر دیے جاتے ہیں تو جب ہم اپنے بہن بھائیوں کی مدد کریں گے تو اس کا ثواب و اجر کتنا زیادہ ہوگا. ان الفاظ کے ساتھ اپنے پروگرام کی طرف چلتے ہیں. جیسا کہ ہمارے پچھلے ایپیسوڈز میں ہم کمپیوٹر کے مختلف طریقہ کار، مختلف ویب سائٹس، مختلف ہارڈ ویئر سافٹ ویئر پہ بحث کرتے رہے ہیں، آج بھی ان سلسلوں کو جاری رکھیں گے. ہم نے لاسٹ میں نیٹ ورکنگ کے اوپر بحث کی تھی. تو ایک اور جو نیٹ ورکنگ کے اندر جہت ہے وہ ہے وائرلیس نیٹ ورکنگ. وائرلیس نیٹ ورکنگ میں اور نارمل نیٹ ورکنگ میں دو چیزوں کا فرق ہے. ایک ان کا رابطہ یعنی میڈیم، دوسری ان کی ڈیوائسز. جب ہم وائرلیس نیٹ ورکنگ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو رابطے کا ذریعہ ہے وہ ہوا ہے، وہ فضا ہے. یعنی پہلے جب ہم نے نارمل نیٹ ورکنگ کی بات کی تو ہم نے میڈیم جو لیے تھے ان میں ہم نے وائرز لی تھی، یعنی وائرز کے ذریعے سے، کسی ہب کے ذریعے سے، کسی روٹر کے ذریعے سے ہم نے دو یا دو سے زیادہ کمپیوٹرز کو کسی سرور سے یا وداؤٹ سرور ڈائریکٹلی ان کو آپس میں جوڑ دیا تھا. لیکن جب ہم وائرلیس نیٹ ورکنگ کرتے ہیں تو گو کہ اس کے لیے بھی ہمارے پاس جو روٹر ہے وہ موجود ہے، لیکن روٹر سے سسٹم کی طرف یا روٹر سے سرور کی طرف جب ڈیٹا ٹریول کرتا ہے تو وہ کیبلز کے ذریعے سے نہیں کر رہا، بلکہ وہ مختلف ویوز کی صورت میں موو کرتا ہے. اور یہ ویوز جو ہیں ریسیور اور سینڈر، دو اینٹیناز جو ہیں ان کے درمیان میں موو ہو رہا ہے. بہت سے ایسے علاقے جہاں پر وائرنگ کے ذریعے سے نیٹ ورک تیار کرنا شاید بہت مشکل ہو یا بہت مہنگا ہو، تو وہاں پر پھر وائرلیس نیٹ ورکنگ کے جو ریسورسز ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں. ان کی ایک مثال جو آئی ٹی کے اس انقلاب کے ذریعے سے آئی، وہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس مختلف ٹی وی چینل جو ہیں وہ لائیو کوریج جو پیش کرتے ہیں تو اس وقت وہ وائرلیس نیٹ ورکنگ کو یوز کر رہے ہیں.
ایک وین جو آپ کے اس لوکل ہیڈ کوارٹر, مثلا کسی بھی چینل کا جو ہیڈ کوارٹر ہے اس کے مین ہیڈ کوارٹر سے مے بی ہزاروں میل دور یا سینکڑوں میل دور ہے, لیکن وہ اس وین کے اوپر جو سیٹلائٹ ریسیور اور سینڈر ہے اس کے ذریعے سے وہ اپنے ریکارڈنگز جو ہیں وہ ٹرانسفر کر رہا ہے, اور ہیڈ کوارٹر میں موجود ریسیور جو ہے وہ اس کو ریسیو کر کے آگے آپ کے ٹی وی سیٹس کے لیے تیاری کے پروسیس میں, اور اس کے بعد آپ کے ٹی وی سیٹس پہ آ رہا ہے. اسی طریقے سے جب وہ ٹی وی لیول جو ہے, یعنی وہ اسٹیشن جو ہے وہ اپنا پروگرام فضا میں ٹرانسفر کرتا ہے اور وہاں سے ہمارے ڈش اینٹیناز یا اینٹیناز جو ہیں انہیں کیچ کرتے ہیں, تو یہ بھی وائرلیس نیٹ ورکنگ کی قسم ہے. دوسری طرف ہم جب کیبل نیٹ ورکنگ دیکھتے ہیں, ٹی وی کیبل بھی سیم یہی جو کانسیپٹ ہے کہ ہمارے مختلف بوسٹر جو ہیں وہ کیبلز کی وائر جو ہے وہ آگے کی طرف پہنچا رہے ہیں, اور وہ اگر درمیان سے کہیں سے کوئی وائر جو ہے وہ کٹ جاتی ہے یا ٹوٹ جاتی ہے, دین وہ نیٹ ورک جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دے گا. لیکن اگر آپ ڈش اینٹینا کے ذریعے سے یا آپ اگر کسی اینٹینا کے ذریعے سے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, تو اگر وہ درمیان سے کوئی وائر آپ کی ڈسکنیکٹڈ بھی ہے لیکن آپ کا اینٹینا اور آپ کا ٹی وی سیٹ یا آپ کا جو مانیٹر ہے وہ ڈسکنیکٹڈ نہیں ہے, دین آپ دیکھتے رہیں گے, چاہے درمیان میں جتنے مرضی مکان آ رہے ہیں, جتنی مرضی دیواریں آ رہی ہیں, ان سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی طریقے سے جب آپ وائرلیس نیٹ ورکنگ کمپیوٹرز کی کرتے ہیں, اور اس کے لیے بھی یہی چیز لاگو ہوتی ہے. اب اس میں ہم اگر اس چیز پر غور کریں کہ اس چیز کی ضرورت کیوں پڑی, یا ہم یہ چیز سوچیں کہ اس چیز کی ہمیں سہولت کیا ہے, تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ ہم بعض اوقات اس طریقے سے نیٹ ورک کے اندر کام کر رہے ہیں کہ ہمیں بار بار اپنی جگہ جو ہے وہ تبدیل کرنی پڑتی ہے. مثلا میں ہی لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا ہوں اور مجھے کبھی کہیں سے بیٹھنا پڑتا ہے, کبھی کہیں پہ اٹھنا پڑتا ہے, میں اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ موو کرتا ہوں, اور اگر میں اس کو وائر کنیکٹڈ رکھتا ہوں نیٹ ورک کے ساتھ تو مجھے اس وائر کا بھی دھیان کرنا پڑے گا, اس کی لینتھ جو ہے وہ مجھے محدود کر دے گی, اس کی جو ٹیکنیکس ہیں یعنی وائر کو بار بار لے کے جانا, اس کے روٹر کے گرنے کا خطرہ, یہ تمام خطرات جو ہیں وہ مجھے لاحق رہیں گے اپنی پوزیشن چینج کرتے ہوئے. اگر میں کوئی ڈاؤن لوڈنگ کر رہا ہوں تو مجھے موو کرتے ہوئے یہ خطرہ رہے گا کہیں کیبل ہل نہ جائے کہ ڈاؤن لوڈنگ جو ہے وہ رک جائے گی یا ڈسٹرب ہوگی. میں اگر کسی سے بات کر رہا ہوں مجھے یہ ڈسٹربنس رہے گی کہ اگر نیٹ ورک کی تار جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہل گئی, دین میری جو کنورسیشن ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے, وہ بلکہ ڈسکنیکٹ ہو سکتی ہے. تو ان چیزوں کو جب آپ وائرلیس نیٹ ورکنگ پہ ہوتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کا جو ہے ڈر نہیں ہے, کیونکہ وائرلیس نیٹ ورکنگ کے اندر ہم وداؤٹ اینی وائر ہے, یعنی اس کے ہلنے کی کوئی ہمیں اس وقت پریشانی نہیں ہے, نہ ہی اس کے ڈسکنیکٹ ہونے کا کوئی خطرہ ہے. اور جب یہ خطرات نہیں ہے تو میں ایزیلی اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری دفعہ موو کر سکتا ہوں, اور مجھے اس چیز میں کوئی پرابلم نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہے کہ میں ایک ایسی جگہ پر موجود ہوں جہاں سے میرا سرور جو ہے وہ اتنے فاصلے پر ہے کہ میں اس رینج کے اندر تو ہوں, یعنی تقریباً ہم اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ 100 گز کی رینج ہے نارمل نیٹ ورکنگ کی, میں اس رینج کے اندر تو ہوں, لیکن اس رینج میں سے جب میں وائر کے ذریعے کنیکٹ ہونے کی کوشش کرتا ہوں تو شاید وائر مجھے زیادہ چاہیے. دیکھنے میں میری رینج 100 گز کے اندر ہے, لیکن جب میں وائر کو یوز کرنے کی کوشش کرتا ہوں, مثلا 2 کمروں کے درمیان سے مجھے آنا ہے, تو جب میں اس کو موو کروا رہا ہوں وائر کو تو وہ بہت زیادہ وائر لگ رہی ہے, یا میں دوسری یا تیسری منزل پہ ہوں اور وہاں سے وائر زیادہ لگ رہی ہے, تو اس کے لیے بجائے اس کے کہ میں وائر کو کنیکٹ کروں, وائرلیس ماڈرنز جو ہیں, یہ وائرلیس ٹیکنالوجی جو ہے وہ میرے لیے کافی سودمند ثابت ہوگی, کیونکہ اس کے ذریعے سے میں اس تمام کے تمام پروسیجر کو وداؤٹ وائر جو ہے وہ ہینڈل کر سکتا ہوں. اس کے لیے صرف جو سسٹم ہے اس کے اندر وائرلیس نیٹ ورکنگ کارڈ ہونا چاہیے, اور دوسری طرف ہمارے پاس وائرلیس جو ہے روٹر وہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے لیے موجود ہونا چاہیے ایکسٹینشن کے طور پر, اور یہ دونوں چیزیں آپ اس میں مل کے ہمیں نیٹ ورک میں منسلک کر دیتی ہیں. اب یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک وائرلیس بورڈ ہے تو آپ وہ سارے کا سارا کام جو ہے وہ وائرلیس ہی رکھیں گے, بلکہ اس وائرلیس روٹر کے ساتھ وائر روٹر کی بھی آپشن موجود ہوتی ہے, جس کے ذریعے سے آپ باقی جو لوکل ایریا ہے اس کو آپ وائر پہ کنیکٹ کر لیتے ہیں. 1 یا 2 سسٹم جو آپ کے موو کرنے والے ہیں ان کو آپ وائرلیس پہ کر لیتے ہیں, تو ایسے بھی آپ کا کمبینیشن چلتا ہے. جو ہمارا ٹرانسفر ریٹ ہے ڈیٹا کا اس میں کچھ زیادہ فرق نہیں پڑتا. ہاں اگر
آپ زیادہ فاصلے سے یہ کام کر رہے ہیں تو شاید کچھ سپیڈ میں فرق ہو، لیکن جو ہم اس سے فوائد حاصل کرتے ہیں ان کی نسبت یہ خامی جو ہے وہ اتنی خاص نہیں ہے. یہ تو وائرلیس نیٹ ورکنگ ہے. نیٹ ورکنگ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. آج جیسے کہ ہم پہلے بات کرتے رہتے ہیں انٹرنیٹ کی، تو انٹرنیٹ کے متعلق ایک اور بات کہ اکتوبر میں 29 اکتوبر 2010 انٹرنیٹ 40 سال کا ہو جائے گا. ہم لوگوں کو انٹرنیٹ کو جانتے ہوئے شاید 10 12 15 سال ہوئے، لیکن انٹرنیٹ یا یہ وائڈ ایریا نیٹ ورک، انٹرنیشنل نیٹ ورک جو ہے یہ 40 سال کا ہو گیا. کہاں یہ دو سیکورٹی اداروں اور ایک دو یونیورسٹیز کا ایک لنک تھا جنہوں نے آپس میں ڈیٹا کی ترسیل کے لیے ایک نیٹ ورک تیار کیا تھا، اور آج پوری دنیا جو ہے اس نیٹ ورک کا حصہ بن گئی. اور اس نیٹ ورک کو ایسا جوڑا کہ ہمارے بہت سے ایسے کام ہیں جو ان نیٹ ورکس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتے. یعنی ہم انٹرنیٹ کے بغیر کچھ کر ہی نہیں پاتے. مثلا بہت سے ایسے کاروباری ادارے بن چکے ہیں کہ جو انٹرنیٹ پہ ہی چلتے ہیں. ای مارکیٹنگ ہے، ای بزنس ہے. اب جہاں پر ہم نے ورڈ ای یوز کر لیا، الیکٹرانکل یوز کر لیا، دیٹس مین کہ ہم انٹرنیٹ کی بیس پہ ہیں. 40 سال اس نیٹ ورک کو بنے ہوئے ہو گئے. اس نیٹ ورک کا جو موجد ہے وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کام کو شروع کیا تھا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں اس قدر بڑے نیٹ ورک کی بنیاد ڈال رہا ہوں، کہ جو اس وقت پوری دنیا کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے. نہ صرف یہ کہ تعلیمی معیار، نہ صرف یہ کہ سیکورٹی کا معیار، نہ صرف یہ کہ مارکیٹنگ کا معیار، بلکہ ہر چیز، شاپنگ، اسٹوڈنٹس کا، ملٹی میڈیا کا. اگر آپ اس میں ویڈیوز میں آتے ہیں، آڈیوز میں آتے ہیں، آپ یہاں پہ بکس کے لیے آتے ہیں، یہاں تک کہ رشتوں کا جو معاملہ ہے وہ یہاں تک آ گیا کہ یہاں پر اب لوگ اپنی شادی کے لیے رشتے جو ہیں یہاں پہ ڈھونڈتے ہیں، یہاں پر انوالو ہوتے ہیں. دوستیاں یہاں پر ہو رہی ہیں، یہاں پر ہم ایک دوسرے سے مقابلے کر رہے ہیں، یہاں پر سروے پول کیے جاتے ہیں. انہی ویب سائٹس کے اوپر اسی میل کے ذریعے سے ہم اپنی تشہیر کرتے ہیں. تو اب اس نیٹ ورک کا جو معاملہ ہو چکا ہے اس انٹرنیٹ کا، وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کا ایک ایسا پہلو بن چکا ہے کہ جس کے بغیر شاید ہم اب اس طریقے سے اپنی زندگی کو نہیں گزار سکتے. پچھلے کسی ایک پروگرام میں نے یہ بات بتائی تھی کہ ایک ملک میں، چائنا میں، ایک سروے کیا گیا 2 گھروں کو جو انٹرنیٹ کے ساتھ اپنے ہر کام کو کرتے تھے، ہر چیز میں انٹرنیٹ کو انوالو کیا ہوا تھا. جب انہیں 1 ہفتے کے لیے انٹرنیٹ سے علیحدہ کیا گیا تو اس گھر کی کیا حالت ہوئی. یعنی کس طریقے سے ان کے ٹائم کی جو کنزیومنگ ہے وہ ختم ہوئی، کس طریقے سے ان کے کام جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہو گئے. جو بچے رات 12 بجے 1 بجے سوتے ہیں اور صبح 12 بجے 10 بجے اٹھتے ہیں، وہ رات 9 بجے سو گئے کیونکہ انہیں ٹی وی پہ وہ معیار نہیں مل رہا، انہیں ٹی وی کے ساتھ وہ مزہ نہیں آ رہا جو ان کو نیٹ پہ تھا. وہ اپنے دوستوں سے ملنے چلے گئے کہ جو پہلے نیٹ کے اوپر ہی اپنے دوستوں سے بات چیت کر رہے تھے وہ دوستوں کے ساتھ اب ملنے کے لیے گھر سے جا رہے ہیں. ان کی ماں کا یہ کہنا ہے کہ میں حیران ہوں کہ بیٹا صبح 7 بجے تیار ہو کر کدھر جا رہا ہے، کیونکہ یہ تو اس کے سونے کا وقت ہے. یہ انٹرنیٹ کی وجہ سے، جہاں پر انٹرنیٹ نے ہمیں اتنی سہولیات دی ہیں وہاں پہ کچھ نقصان بھی ہیں، لیکن انٹرنیٹ کو اگر ہم اس طریقے سے یوز کرتے ہیں، کیونکہ یہ اس نیٹ ورک کے 40 سال کمپلیٹ ہونے والے ہیں، جب ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ ان 40 سالوں میں سے جو 10 یا 20 سال اس نے ہماری زندگی پہ افیکٹ ڈالنا شروع کیا ہے، یعنی ہمارے پاس جب سے یہ افیکٹ آنے شروع ہوئے تو ہماری زندگی پر کیا اثرات ہیں، ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے اس چیز سے کیا کیا پازیٹیو پہلو اپنی زندگی میں انٹر کیے. سائنس کی کوئی بھی ایجاد ہے، کوئی بھی چیز ہے، اپنے دونوں پہلو رکھتی ہے. ہمیشہ اس کے پازیٹیو پہلو کو اپنانا چاہیے، نیگیٹو پہلو سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اگر آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، تو بہت سی ایسی سائٹس ہیں جہاں پر آپ کے پاس کتابیں اویلیبل ہیں، جہاں پر آپ کے پاس ریٹن مواد اتنا اویلیبل ہے کہ آپ اپنی ریسرچ کو آگے سے آگے لے جا سکتے ہیں. ابھی آج ہی میرے ایک دوست مجھ سے ایک بات کر رہے ہیں کہ مجھے کمپیوٹر میں ایک مسئلہ ہے، میں اس کو حل کرنا چاہتا ہوں. تو میرے جو پہلے الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ آپ گوگل پہ جائیے اور اس کو سرچ کیجئے. میں اپنی تمام مشکلات جو تعلیمی لیول کی ہیں اپنے استاد سے ڈسکس کرتا ہوں، اور میرے استاد اگر مجھے کوئی ریسرچ کرنے کے لیے کہتے ہیں تو میرا
جو فرسٹ میڈیم ہے, جو کبھی لائبریری ہوتا تھا, آج میرا فرسٹ میڈیم انٹرنیٹ ہے. آج وہ اسٹوڈنٹ جو بکس کو بک سٹورز میں سرچ کرتا تھا, وہ پہلے اسے انٹرنیٹ پہ سرچ کرتا ہے. دو وجوہات ہیں, ایک تو یہ کہ ایزی رہے گا, مجھے اس کو اٹھانا نہیں پڑے گا, مجھے اس کے اوپر بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی. دوسرا, انٹرنیٹ پہ اکثر چیزیں ہمیں فری میں اویلیبل ہیں. بہت سی ایسی چیزیں جو شاید ہمارے لوکل لیول کے بک سٹورز پر ہمیں وہ کتابیں نہیں مل پائیں گی, یا ان کی قیمت بہت زیادہ ہوگی, اور اگر ہم انٹرنیٹ پہ سرچ کریں, شاید پی ڈی ایف فارمیٹ میں, شاید ٹیکسٹ فارمیٹ میں بھی کسی ویڈیو فارمیٹ میں, وہ فائلیں ہمیں انٹرنیٹ کے اوپر مل جائیں. اور ان کے لیے صرف تھوڑا سا وقت گزارنا پڑے گا, یعنی انٹرنیٹ پہ سرچ کرنا پڑے گا, انٹرنیٹ سے اسے ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا, صرف اتنا ہے. نیگیٹو پہلو کسی بھی چیز کے لینے چاہیں بہت زیادہ ہیں, لیکن جب آپ انٹرنیٹ پہ بات کرتے ہیں, نیٹ ورک کی بات کرتے ہیں, تو اس کے وہ پہلو جن سے ہم فائدہ لے سکتے ہیں, ہمیں اپنی زندگی میں ان کو لاگو کرنا ہے. ضروری نہیں کہ میں دن بھر بیٹھ کے چیٹ کروں, ضروری نہیں کہ میں فیس بک اور یوٹیوب کے اوپر بیٹھا رہوں. بہت سے ایسے ہمارے کاروبار ہیں جو چلتے ہی نیٹ کے اوپر ہیں. ebay.com ایک ایسی ویب سائٹ جہاں پر نیلامی ہے, مختلف چیزیں بیچی جاتی ہیں, پر پیسز ان کی نیلامی ہے. ان کے وہاں پہ ریٹ لگائے گئے, انٹرنیشنل بائر, لوکل بائر اس کو دیکھتا ہے, اس کی اسپیسیفکیشن دیکھتا ہے, وہ آپ کو آرڈر ریپلیس کر دیتا ہے. دوسری طرف بہت سے ایسے لوگ ہیں جو فلاحی کاموں کے لیے انٹرنیٹ کو یوز کر رہے ہیں, لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. بہت سے ڈاکٹرز ہیں جن کی ویب سائٹس ہیں جہاں پر آپ ان سے ڈسکس کر سکتے ہیں اپنی کوئی بیماری کے متعلق, اپنی میڈیسنز کے متعلق. بہت سے لائرز ہیں جن کے فورمز ہیں جن سے آپ قانونی مشورے لے سکتے ہیں. بہت سے ٹیچر, پروفیسرز جو ہیں وہ اپنی ویب سائٹس اور لائیو رومز کے اندر موجود ہیں جہاں پر آپ ان سے ڈفرینٹ قسم کے اپنے مسائل پر ڈسکشن کر سکتے ہیں. موجد انٹرنیٹ کا جو ہے وہ جب کہتا ہے کہ میں نے سوچا نہ تھا کہ اس قدر اس کا ہماری زندگیوں کے اندر انوالومنٹ ہو جائے گا, کہ بہت سے ایسے کام جن کے لیے دنیا بڑے لمبے لمبے سفر کرتی تھی, آج وہ اپنے گھر پہ اپنے سسٹم پہ بیٹھ کے چند کیز کو پریس کرتا ہے اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے وہ ان تمام کاموں کو کر لیتا ہے. ناظرین, جو چیز مفت میں ملے شاید اس کی قدر نہیں ہوتی. شاید یہی وجہ ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں جو پہلے انٹرنیٹ پہ فری اویلیبل تھی, اب ان پر چارجز لگا دیے گئے, یا شاید یہ ایک نشے کے طور پہ انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے کہ پہلے وہ فری میں دی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر قیمت لگا دی جاتی ہے. لیکن ہمیں صرف ان چیزوں کی طرف فوکس کرنا ہے جو ہماری لائف کا حصہ ہے یا جن سے ہمیں کچھ فائدہ لینا ہے. ہاں, بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انٹرٹینمنٹ کے طور پہ ہمیں ملتی ہیں, ہم ان سے وقتی طور پر اگر انٹرٹین ہوتے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے, لیکن اگر ہم مستقل طور پہ اپنے وقت کی بربادی کے لیے اسی طرف چلے جائیں تو وہ چیز بہتر نہیں ہے. دوسری چیز جو اس لیول پہ پہلے بھی میں ایک دو دفعہ ڈسکس کر چکا ہوں کہ ہمیں اپنے جو پرسنل ویوز ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے اپنے آپ کو کچھ لمٹس کے اندر رکھنا چاہیے. جیسے کہ پہلے میں نے ایک دفعہ کہا کہ فیس بک کو یہودی لابی نے کن کن کاموں کے لیے یوز کیا.
ابھی کل ہی میں ایک ریسرچ پیپر پڑھ رہا تھا, تو اس کے اندر جو ریسرچر ہے وہ کہتا ہے کہ یہودیوں نے نہ صرف فیس بک بلکہ اس طرح کی ایک دو مزید سائٹس کے اوپر جب عربینز اور مسلم جو مرد ہیں ان کے ساتھ بات چیت کرنا شروع کی, تو ان کے ساتھ اکثریتی جو ہیں فیمیلز یعنی عورتوں کو جو ہے بات چیت کا ذریعہ بنایا. اب انٹرنیٹ کے اوپر عورتوں کے ساتھ مرد بات کر رہے ہیں, دیٹس مین کہ وہ دوستیاں کر رہے ہیں, لیکن یہ پتا نہیں کہ واقعی دوسری جانب مرد ہے یا عورت ہے. پہلی بات. نمبر 2, وہ مینٹلٹی چیک کر رہے ہیں مسلم میلز کی, مردوں کی, کہ یہ کیا سوچتے ہیں, اور ان چیزوں کی بیس کے اوپر وہ اپنی نیکسٹ جو پالیسی ہے اس کو مرتب کرتے ہیں. ہم لوگ جب کسی سائٹ کے اوپر ڈسکشن پہ بیٹھتے ہیں یا کسی فورم میں ڈسکشن کر رہے ہیں, تو ہم اپنی پرسنل ویوز کے ساتھ ساتھ اپنی پرسنل معلومات بھی وہاں پہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ وہ ہم تک اس طریقے سے پہنچ رہے ہیں کہ وہ ہماری اوور آل جو مینٹلٹی ہے وہ اس کو کیپچر کر رہے ہیں, اور اس کے بعد اسی کی بیس کے اوپر وہ اپنی دیگر جو پالیسیز ہے وہ تیار کر رہے ہیں, اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ایسی پالیسیز بنتی ہیں ان کی کہ ہماری روزمرہ زندگی کے اندر ان کا اتنا زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ رول بن جاتا ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم اس وقت جو کام کر رہے ہیں وہ ہمارا نقصان ہے, اور یہودی لابی یا عیسائی لابی جو ہے ان کا اس میں فائدہ ہے. بسا اوقات انہی فورمز کے اوپر ایسی رائے قائم کی جاتی ہے کہ جو رائے بظاہر ہماری رائے ہوتی ہے لیکن اصل میں وہ رائے ہم پر تھوپی جاتی ہے. پچھلے دنوں جیسے کہ کراچی کے واقعات ہوئے, پاکستان میں اسلام کا معاملہ ہوا, بہت سے ایشوز اٹھے, تو ایک فورم پہ جانے کا اتفاق ہوا, تو وہاں پر ایک ماڈریٹر یعنی فورم کو چلانے والی جو ٹیم ہے اس کا ایک رکن جو ہے اس نے ایک ڈسکشن شروع کی ہوئی تھی کہ پاکستان میں ہونے والے ان معاملات کا ذمہ دار کون ہے. ابھی ایک بہت چھوٹا سا کوشچن ہے اور میکسیمم لیول پہ یہی ہے کہ وہاں پہ پاکستانی ڈسکس کر رہے ہوں گے, اور ان پاکستانیوں میں سے اکثریتی تو الحمدللہ محب وطن پاکستانی ہے, لیکن چند ایک ایسے یوزرز تھے جنہوں نے کچھ اس طرح کی باتیں لکھنا شروع کی کہ تقسیم ہند جو ہے یہی غلط تھا, یا بلوچ اور سندھ جو ہیں ان کے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں, یعنی اس قسم کے پوائنٹس, اور اس کو وہ اتنا زیادہ اپروچ کر رہے ہیں کہ جو پڑھنے والا ہے اس کے ذہن کے اوپر یہی چیز مسلط ہو جائے کہ ہاں یہی ٹھیک کہہ رہے ہیں. یعنی وہ ایک محاورہ جو بولا جاتا ہے کہ جھوٹ اتنا بولو کہ سچ معلوم ہونے لگے. اب وہ یہ کیا پالیسی ہے کہ ہم لوگ جو چیز پڑھتے ہیں ان سائٹس کے اوپر, ہماری جو جنریشن ہے وہ اس چیز کو اڈاپٹ کرتی ہے. اب اس چیز کے اوپر وہاں پر بحث کی گئی. اب جہاں تک میں یا میرے دوست جو اس وقت اس فورم کو ہم وزٹ کر رہے تھے, تو ہمارا ایک متفقہ جو رائے تھی ہماری وہ یہ تھی کہ ان پوائنٹس کے اوپر بحث کرنے والے جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری نئی نسل کو پاکستان کی قومیت سے یا پاکستان کے ملک سے متنفر کرنا چاہتے ہیں. کوئی ایک پوائنٹ جو ہے وہ ایسا لیں گے کہ نیا ذہن جو ہے وہ اس چیز کو ماننے پر مجبور ہو جائے, جبکہ دوسری طرف جو محب وطن کمیونٹی ہے وہ ایسے معاملات میں آنا ہی نہیں چاہتی. یہ ایک المیہ ہے کہ ہم لوگ اس ٹیکنالوجی کو یوز کرنا ہی نہیں چاہتے. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ وہ علماء کرام یا وہ ہمارے بزرگ, وہ کمیونٹیز, وہ ٹیچرز بھی, بہت سے ایسے ٹیچرز بھی ہیں, معذرت کے ساتھ عرض کروں گا, کہ جو ان چیزوں سے ہمیں دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسری طرف میں اس وقت ان علماء کو اور ان استاذہ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ یہ وقت کی ضرورت ہے نہ صرف ہمیں اس کی طرف راغب کیا بلکہ خود بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا, اور ایسے مقام اور ایسی سائٹس, ایسے فورمز بنائے جن کے ذریعے سے نئی نسل کو حقیقی علم جو ہے وہ پرووائڈ کیا جا رہا ہے. تو ناظرین, 40 سال کی عمر کا یہ ایک نیٹ ورک یعنی انٹرنیٹ جہاں پر فائدے لیے چلتا ہے وہاں پر ہمارے لیے نقصانات بھی ہیں. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے, ہزارہا فائدے ہیں, ہزارہا نقصانات ہیں. صرف اگر ضرورت ہے تو اس امر کی ہے کہ پہلے یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ ہمیں جانا کس طرف ہے. جب آپ اپنی منزل کا تعین کر لیں گے
منزل کے تعین کرنے کے بعد پھر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ہم اپنی منزل کی طرف نہ پہنچ سکے. ہر قسم کے ریسورسز ہمارے پاس موجود ہیں. انٹرنیٹ اب کسی کے باپ کی جاگیر نہیں رہا کہ یو ایس ہمیں نہیں استعمال کرنے دے گا, یو کے ہمیں نہیں استعمال کرنے دے گا, ایسی کوئی بات نہیں رہی. فرق صرف یہ ہے کہ ہم ابھی بھی ان پر انحصار کر رہے ہیں. اگر ہم یہ تمام ٹیکنالوجیز اڈاپٹ کرتے ہیں, ہم اس کے اوپر اپنی نئی پود کو چلاتے ہیں, ہم اپنے مذہبی اور قومی معاملات کو اس کے اوپر اجاگر کرتے ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی وجہ ہو کہ ہم اس چیز سے پیچھے رہیں. ناظرین, بات بڑے تو بہت آگے بڑھ جاتی ہے. میں اس موضوع کو یہیں پہ کلوز کرتے ہوئے صرف یہ عرض کروں گا کہ ہمیں نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے ملک, اپنی قوم اور اپنے مذہب, ان کے لیے بھی ان ریسورسز کو استعمال کرنا ہے. نہ صرف استعمال کرنا ہے بلکہ پازیٹیولی استعمال کرنا ہے اور اپنی رائے کو دوسری دنیا تک پہنچانا ہے. اور اس کے لیے یہ میڈیم ایسا میڈیم ہے کہ زیادہ خرچہ بھی نہیں ہے اور بہت مؤثر میڈیم ہے. انشاءاللہ تعالی مزید اس موضوع کے اوپر بات وقت کے ساتھ ساتھ ہم کرتے رہیں گے. ناظرین, پین چینل کی طرف سے آئی ٹی گائیڈ کا یہ پروگرام جو ہم کر رہے ہیں, اس کو الحمدللہ ہماری ٹیم نے انٹرنیٹ پر اس کو ایک ویب سائٹ کی صورت میں لانچ کر دیا گیا ہے. اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد ایک اور خوشخبری آپ کو سنائی جائے گی جو کہ ایک سرپرائز ہوگا, کم سے کم ہمارے سیالکوٹ کے جو ویورز ہیں ان کے لیے, کہ پین چینل ایک منفرد انداز میں آپ کے سامنے بہت جلد پیش کیا جائے گا. انٹرنیٹ پہ ہماری ویب سائٹ جو ابھی تک آئی ٹی گائیڈ کے حوالے سے ہے www.itguide-pen.co.cc. یہ ہماری ویب سائٹ ہے اور اس وقت کچھ ہی لمحوں میں آپ اس ویب سائٹ کا ویو جو ہے وہ انشاءاللہ اپنے اسکرین پہ دیکھیں گے. یہ اس کے اندر آپ کو ہمارے اس پروگرام کے جو سیگمنٹس ہیں وہ بھی ریکارڈڈ ملیں گے, اور اس کے علاوہ جو ہم یہاں پر بات کریں گے وہ بھی انشاءاللہ تعالی وہ مختلف سیگمنٹ کی صورت میں وہاں پر آپ کو ویب سائٹس کے اسکیچز اور دوسری چیزیں وہاں پہ ملتی رہیں گی. ناظرین, اس ویب سائٹ کا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد اس سے اپنی تشہیر نہیں, بلکہ وہ دوست جو اگر کسی وجہ سے پروگرام مس کر دیتے ہیں یا وہ ہم سے رابطے میں رہنا چاہتے ہیں تو وہ اس کے ذریعے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. یہاں پر ایک اور فیسلٹی جو دی گئی ہے وہ ہے کہ ایس ایم ایس آپ ہمیں کر سکتے ہیں, اور اس ایس ایم ایس میں آپ ایک نمبر ہے 03364106029, اس پر آپ مجھے ایس ایم ایس کریں گے, اور یہ ایس ایم ایس آئی ٹی جی, اس سے پہلے آپ کو آئی ٹی جی جو ہے وہ لکھنا ہوگا. یہ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر یہ پورشن دیکھ رہے ہیں. یہ آئی ٹی جی یعنی آئی ٹی گائیڈ کہلائے گا, اسپیس دین آپ اپنا میسج لکھیں گے اور اس کے بعد اس کو 03364106029 پر سینڈ کر دیں گے. یہاں پر آپ کال نہیں کر سکتے, نہ تو یہاں پر کوئی کال پک کرے گا اور نہ ہی یہاں پہ کال ہوگی. وداؤٹ آئی ٹی جی یہ میسج ہم تک نہیں پہنچ سکے گا. یہ انٹرنیٹ نیٹورک کا ہی حصہ ایک نمبر ہے جو کہ ہماری ویب سائٹ پر ہمیں یہ آپ کے ایس ایم ایس جو ہیں وہ پہنچیں گے. اگر آپ کے پاس ای میل ہے تو آپ attari_sialkot@yahoo.com پر ہمیں میل کر سکتے ہیں, لیکن یہ نارمل ایس ایم ایس اگر آپ کے پاس پیکج ہے تو یہ آپ کے نارمل پیکج کے اندر آئے گا. اگر آپ نارمل ایس ایم ایس کرتے ہیں تو آپ کے نارمل پرائس میں آئے گا. یہ آپ سمپل پرائسز کے اندر یہ ایس ایم ایس ہمیں کر سکتے ہیں. آپ اپنا جو بھی کمنٹس دینا چاہتے ہیں, اپنا کوئی بات ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں آئی ٹی گائیڈ کے حوالے سے یا پین چینل کے حوالے سے بھی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پہ سینڈ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ کی رائے اور آپ کے کمنٹس جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم یہاں پر شیئر کریں گے. اور جو میں نے نیکسٹ بات کی کہ انشاءاللہ تعالی پین چینل ایک نئے انداز آپ کے سامنے پیش ہوگا, تو اس کی ایک ہنٹ میں یہ بھی دیتا چلوں کہ وہ بھی انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ ہی ایک بات جو ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالی آپ سے شیئر کریں گے. ناظرین, یہ تو پہلی سائٹ تھی. نیکسٹ سائٹ جو اس وقت آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے, اس سائٹ میں یہ وہ سائٹ ہے کہ جو
آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیس بک کو یوز کرنے والے جو ہے ان کے لیے چل رہی ہے. یعنی فیس بک سے ہٹا کے یہ اگر آپ اس کا ویو دیکھیں, bibowall.com جو ہے یہ ایک ایسی سائٹ ہے جو بالکل اسی طریقے سے موو کر رہی ہے جیسے ایک فیس بک کا یوزر جو ہے وہ کرتا ہے. یعنی یہ ایک وال ہے, یہاں پر آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کرتے ہیں, یہاں پر آپ وال کے اوپر اپنے جو کمنٹس ہے وہ شیئر کرتے ہیں. bibowall.com جو ہے یہ ایک ایسی ویب سائٹ جس کے ذریعے سے ہم نے فیس بک کو کاٹتے ہوئے, فیس بک کو یعنی جیسے کہ ہم پہلے بھی مسلم کمیونٹی جو ہے وہ فیس بک کا بائیکاٹ کر رہی ہے, تو ہم نے ایک کمیونٹی سینٹر جو ہے وہ کہہ لیں یہ بنے ہوئے ہیں مختلف سائٹس, یہ ان کی لیول کی ایک سائٹ ہے جو فیس بک کو کاٹ کر رہی ہے. اور یہاں پر آپ اپنے دوستوں کو مل سکتے ہیں. یہاں پر آپ سمپلی اپنی ای میل کے ذریعے سے ایک اکاؤنٹ بنائیں گے اور اس اکاؤنٹ کے بعد آپ مزید جو ہے کام وہاں پہ کر سکتے ہیں. یعنی آپ ہر لیول سے اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں پہ بات چیت کر سکتے ہیں. ناظرین, ان سائٹس کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا جو مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم لوگ ہر طرح سے اپنے ان نیٹ ورکس کو جو ہے وہ استعمال کرتے رہیں. ابھی جیسے کہ میں نے بات کی تھی کہ انٹرنیٹ سے بہت سی چیزیں اویلیبل ہیں, انٹرنیٹ سے ہر چیز اویلیبل ہے. بکس کا میں نے ذکر کیا, تو ابھی میرے سامنے ایک لائبریری کا لنک ہے, پاکستان سائبر لائبریری. پاکستان سائبر لائبریری جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک پروجیکٹ ہے جس نے اس کو لانچ کیا, جیسے کہ اس وقت آپ کی اسکرین کے سامنے ہے. اس کا ایڈریس ہے www.pcl.org.pk. That is www.pcl.org.pk. یہ وہ ویب سائٹ ایڈریس ہے جو کہ آپ اس سائبر لائبریری پر پہنچ سکتے ہیں, اور یہاں پر تقریباً ہر قسم کی کتب جو ہیں وہ اویلیبل ہیں اور مزید سے مزید اضافہ کیا جا رہا ہے. ان بکس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ پی ڈی ایف فارمیٹ میں یہ فائل آپ کو ملیں گی, آپ انہیں ایزیلی اسٹڈی کر سکتے ہیں اپنے سسٹم کے اندر. ان کے ساتھ ساتھ اس سائٹ کے اوپر ملٹی میڈیا کا بھی ایک آپشن رکھا گیا ہے جس کے ذریعے سے آپ آڈیو اور ویڈیو جو ہیں وہ بھی وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. جیسے کہ یہاں پر آپ اوپر کے لیول پہ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف آپشن جو ہیں یہ بنے ہوئے ہیں. انہی میں ایک آپشن آپ کو ویڈیوز اور آڈیوز کا جو نظر آ رہا ہے, اس ویڈیو آڈیو آپشن کے ذریعے سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں مختلف بکس کا لیول. اور یہاں پر یہ دیکھیے مختلف کیٹیگریز جو ہیں یہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں. ان کیٹیگریز کے ذریعے سے آپ اس کو کر سکتے ہیں. یہ اس وقت آپ کے سامنے یہ جو سائٹ نظر آ رہی ہے یہ ٹوٹلی اردو بیس تیار کی گئی ہے, یعنی ہمارے لیے اس کو اردو کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فونٹ کے اندر رکھا گیا ہے تاکہ ایزیلی اس کو سمجھا جا سکے. اور اس کا ایک بہت سادہ سا اور بہت اٹریکٹیو سا ایک انوائرمنٹ تیار کیا گیا ہے. یہ انوائرمنٹ ایک کیونکہ یہ بکس کے متعلقہ ہے, لائبریری ہے, تو اس کو بک شیپ میں ہی, جیسے کہ اگر آپ غور کیا ہو آپ نے تو کاغذ کے لپٹے ہوئے جو بینرز ہیں اس کی صورت میں اس کو تیار کیا گیا ہے. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ کاغذ کا ایک بینر ٹائپ جو ہے یہ یہاں پر دکھایا جا رہا ہے. تو یہ ایک پروجیکٹ جو ہے بنایا گیا, اس کے ذریعے سے اب بکس جو ہے وہ اپلوڈ کی جا رہی ہیں وہاں پر. نہ صرف کہ بکس وہاں پر آپ کو اویلیبل ہیں, آپ انہیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, اور اگر آپ اپنی کوئی بک جو ہے وہ وہاں پہ ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں تو اس کی بھی فیسلٹی وہاں پہ موجود ہے. ایک فارم ہے, آپ اس کے اندر آپ اس کی فلنگ کر کے آپ انہیں دیں اور اس کے بعد وہ آپ سے رابطہ کریں گے اور آپ کی بک بھی وہاں پر اویلیبل ہو سکتی ہے. تو ہمارا مقصد آپ تک علم پہنچانا ہے. اس کا کوئی بھی ذریعہ ہو سکتا ہے, اس کا کوئی بھی جو میڈیا ہو سکتا ہے, کوئی بھی طریقہ کار ہو سکتا ہے, لیکن جو بھی ہے ہمیں اپنے روایات کو اور جو ہمارے معاملات ہیں انہیں اپنے مذہب اور اپنی تہذیب کے مطابق رکھنا ہے. انشاءاللہ تعالی مزید سے مزید تغدو جاری ہے. میں اور میرے ساتھی اس معاملے میں کوشاں ہے کہ جتنا ہو سکے ہم اپنے دوستوں کو اور اپنے ویورز کو ان چیزوں کے متعلق بتا سکیں جن سے انہیں فائدہ حاصل ہو سکتا ہے, چاہے وہ کوئی سافٹ ویئر ہو, چاہے وہ کوئی ویب سائٹ ہو, چاہے وہ کوئی نئی ٹیکنالوجی ہو, کوئی نئی معلومات ہو. ہماری کوشش ہے, ہمارے اس چینل کی, اس پروگرام کی کوشش ہی یہ ہے کہ بہتر سے بہتر
اپنی نئی پود کو اور نوجوانوں کو, اپنے بزرگوں کو وہ چیز پرووائڈ کی جائے جو ان کے فائدے میں ہے, نہ کہ دوسرے جو لوازمات ہیں ان کی طرف ہم پیش قدمی کریں. ہم گانوں کو یا ویڈیوز کو پروموٹ کرنا نہیں چاہتے, بلکہ ہمارا بیسک مقصد جو ہے وہ تعلیم کو عام کرنا ہے. ناظرین, جیسا کہ پروگرام کے شروع میں نے عرض کیا تھا, ایک دفعہ پھر میں اس بات کو دہراؤں گا کہ کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے سیلاب زدگان کی مدد کریں. آگے عید آ رہی ہے, عید پہ ہم لوگ جو کام کرتے ہیں, ہم لوگ اپنی عید جب گزارتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ جو نئے سے نئے کپڑے اور نئے سے نئے جو کھانے ہیں وہ کھائیں. تو جیسے کہ اس وقت آپ کی اسکرین کے اوپر آئی ٹی گائیڈ کی جانب سے بھی یہی ایک بینر جو ہماری سائٹ پہ بھی اویلیبل ہے کہ سیلاب زدگان کی مدد کریں. وہ میڈیم کوئی بھی ہو سکتا ہے, ضروری نہیں کہ میڈیم جو ہے وہ ہم ہو, ضروری نہیں کہ میڈیم گورنمنٹ ہو, ضروری نہیں کہ میڈیم کوئی پرائیویٹ ہو, میڈیم جو بھی ہے, لیکن ہمارا مقصد اپنے ان بہن بھائیوں کی مدد کرنا ہے جو اس وقت سیلاب میں گھرے ہوئے ہیں اور جن کے لیے ہماری امداد جو ہے وہ بہت ضروری ہے. آپ سیلاب زدگان کو چاہے نقد دیں ان پارٹیز کو, چاہے آپ ان کو جو ریپیٹیٹ ہے وہ کھانے کی صورت میں, لیکن جو ابھی تک میرے علم میں آ سکا ہے کہ وہاں پر بہت زیادہ پانی کی بھی ضرورت ہے, صاف پانی بھی اویلیبل نہیں ہے وہاں پر, کیونکہ جو فیملیز ہیں وہ وداؤٹ کسی تیاری کے تھے, اچانک سیلاب آیا, بہت سے کپڑے جو ہیں وہ ان کے رہ گئے وہیں پر, ان کا جو لوازمات تھے ان کے وہ وہیں پہ رہ گئے, وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ وہیں پہ رہ گئی. اس کے بعد ہمارے پاس آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ان کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے, آپ ان کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. تو سیلاب زدگان کی جتنی ہو سکے آپ مدد کریں. ہم شہر اقبال کے واسی ہیں تو ہمیں اپنا حق جو ہے اقبال کے شہینوں کا وہ انداز جو ہے وہ اپنانا ہوگا کہ ہمیں اس چیز کو پروموٹ کرنا ہوگا. آپ نے جیسے کہ بینر اسکرین پہ دیکھا ہے سیلاب زدگان کا, تو مجھے میرے ڈائریکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ ایک نوبل کاز ہے, تو اس کے لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف ہم ہی سے رابطہ کریں, بلکہ جہاں پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو میڈیم جو ہے وہ وہاں تک پہنچ رہا ہے. میں یہاں پر اگر کاؤنٹ کرنے بیٹھوں تو بہت سے لوگ ہیں, میں اس لیے کسی ایک کو نامینیٹ نہیں کرتا, لیکن یہ ہے کہ آپ کو جس پر اعتبار ہے آپ اس کے ذریعے بھیجیں, لیکن صرف یہ ہے کہ بھیجیں ضرور ان الفاظ کے ساتھ کہ اپنا اور اپنے ارد گرد تمام دوستوں احباب کا خیال رکھتے ہوئے اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.